السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویوز۔ ناظرین، آج ٹیچرز ڈے ہے اور ٹیچرز ڈے کے حوالے سے اساتذہ کو کس طرح بھولا جا سکتا ہے۔ میں بھی ایک دور میں شاگرد تھا اور میرے بھی کچھ استاد تھے اور ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ میرے ساتھ آج ایک مذہبی شخصیت ہے اور ایک استاد موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں پاکستان ویوز کی پوری ٹیم کی طرف سے ان کو ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سر، یہ آپ کے لیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ان سے ہم کچھ سوالات بھی کریں گے۔ ٹیچر کی ایک جو کردار ہے، ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہے، ٹیچر کے جو فرائض ہیں تعلیم کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے، ان پہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شہاب صاحب، آپ ایک بہت معزز شخصیت، مذہبی رہنما بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ٹیچر جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے ان بچوں کے لیے جن کی وہ تربیت کرتا ہے، جن کو وہ تعلیم دیتا ہے۔ جی شکریہ حسنات صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ بہت ہی اچھا کویسچن ریز کیا۔ سب سے پہلے استاد کی عزت کے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک ڈاکٹر انجینئر بنا کے بھیجا گیا ہوں یا میں لوگوں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹھیک بھی کرتے تھے لیکن روحانی طور پہ وہ ایک ڈاکٹر تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹیچر بنا کے بھیجا گیا، اور یاد رکھیے ٹیچر کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت فقدان ہے۔ اس میں دو وجہ سے جو ہے یہ مسئلے آ رہے ہیں۔ ایک تو ہم دین سے بڑا دور ہیں جس وجہ سے ہمیں ٹیچرز کی رسپیکٹ کا پتہ نہیں، اور دوسرا ٹیچر خود اپنی رسپیکٹ نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی تعلیم کو اچھا نہیں گزار رہے، اچھا دے نہیں رہے تعلیم لوگوں کو۔ تو جب انسان اچھی تعلیم اور اپنا ٹائم پورا اچھا گزارے گا بچوں کے ساتھ تو یاد رکھے گا بچے آپ کی ضرور بات مانیں گے۔ لیکن شہاب صاحب، میں آپ سے یہاں پہ آپ کی بات معذرت سے کاٹ کے یہ کویسچن کرتا چلوں کہ آج کی تعلیم پہلے کی تعلیم سے ڈفرینس بہت زیادہ ہے۔ آج کی تعلیم کو کاروبار بنایا گیا ہے، آج کی تعلیم میں تربیت کم ہے، کاروبار زیادہ ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کی بات بہت ہی اچھا سوال ہے۔ آج سے پہلے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، میں کالج میں پڑھتا تھا۔ الحمدللہ آج ہمارے مختلف پروجیکٹ ہیں جس میں گرامر ہے، لائف ہے، اور ہمارے مدارس ہیں جس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے اس دن سے سوچا، ہوا یہ کہ ایک طالب علم تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھے کالج میں، تو ہم پڑھ رہے تھے تو ایک ٹیچر تھے اردو کے، انہوں نے بہت اچھا لیکچر دیا، قل هل يستوي الذين يعلمون۔ انہوں نے ایک فرق کہا کہ جاہل اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہوتا ہے۔ بہت اچھا لیکچر دیا۔ جب لیکچر ختم ہوا تو میں نے دیکھا وہ لڑکا ٹیچر کو کہہ رہا ہے کہ ٹیچر تو ویٹر چلا گیا۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، عجیب لگا۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، یار یہ ٹیچر کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہے ادھر؟ انہوں نے کہا یہ ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا ہوا۔ ٹیچرز کو یا اسٹوڈنٹس کو کیا میسج ہے؟ ہاں، یہ ٹیچرز کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اس کام کو فرض سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر ایک احسان سمجھ کے اس کام کو کریں، کیونکہ یہ انبیاء کا پیشہ تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ افغانستان کا یہ واقعہ ہے۔ ادھر ایک ٹیچر نے یہ دیکھیں ٹیچر کتنی اہمیت کا حامل۔ ٹیچر نے کیا کیا، اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ چھوٹی عمر میں کہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ جب بھی تم جدھر نوکری کرو گے تو اوور ٹائم کرنا، وہ اللہ کے خزانے میں جمع کرنا۔ وہ نوکری پہ چلا گیا۔ جب انہوں نے جاب شروع کی، 1 سال گزرا، وہ اوور ٹائم لگاتا تھا۔ وہ انگریز کا جو تھا وہ کمپنی تھی۔ انگریز نے سال کے بعد جب مینیجر رکھنے کی کوشش کی تو اس نے ایک سب لوگوں کو بلایا، لوگوں نے ٹائی شائی لگا کے آیا، میرے 7 سال کا ایکسپیرینس، میرا 5 سال کا ایکسپیرینس، لیکن اس 1 سال والے انسان کو کھڑا کر دیا اس انگریز نے۔ وہ جو اتنے ایکسپیرینس رکھنے والے تو وہ حیران ہو گئے کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا۔ تو اس انگریز نے کہا کہ میں اس کا کام دیکھتا ہوں، یہ اوور ٹائم کے بھی پیسے نہیں لیتا لیکن ایمانداری کے ساتھ اپنا پورا کام کرتا۔ اب یہ واقعہ چلتا گیا۔ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، پوری کمپنی وہ انگریز اس انسان کو پکڑا کے چلا گیا۔ کس وجہ سے؟ وہ قدرت کے خزانے میں اپنا اوور ٹائم جو تھا وہ جمع کرتا تھا۔ تو وہ کس نے بتایا تھا؟ استاد نے۔ استاد جب اپنے شاگرد کو کوئی اچھی میسج دے دے گا، اچھی بات سکھا دے گا، وہ بچہ اس پر عمل کرے گا تو دنیا آخرت میں کامیاب۔ میڈم صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹیچرز ڈے آج، آپ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
میں تمام اساتذہ کرام کے لیے یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے وہ اگر وہ آنیسٹ ہو کے اسے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. آنیسٹی کے بغیر اسے اور بہت سے فیلڈ ہیں ادھر چلے جانا چاہیے, کیونکہ یہ بچوں کی پورے کیریئر کا سوال ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہم سب کو مل کے ان بچوں کی جو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی ڈیلی روٹین سیٹ کریں. ٹیچرز کا کام ہے پڑھانا, لیکن پیرنٹس کو چاہیے کہ گھر جب بچے جاتے ہیں تو ان کی ڈیلی روٹین اس طرح سے ان کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہو کہ ہمارے بچے کسی چیز میں جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, بلکہ وہ پڑھائی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے, اور اس کے علاوہ ایکسٹرا وہ کھیلیں بھی. میں یہ نہیں کہتی کہ کھیلیں نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ ہونا چاہیے, اس کے مطابق وہ ڈیلی روٹین اپنی گزاریں تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومیں گی. یہ تو ایک ٹیچرز کا میسیج ہو گیا. بچوں کے لیے کیا میسیج ہوگا؟ ایسے بچے جو بہت سارے ہمارے معاشرے کے ایسے بھی بچے ہیں جو ڈسیبل ہیں, جن کو ہم اون نہیں کرتے. ہمارا معاشرہ ان میں شاید یہ کمی محسوس کرتے ہیں ہم لوگ کہ وہ ڈسیبل ہیں, وہ نارمل نہیں ہیں. ان بچوں کو اسپیشل میں چاہوں گا کوئی میسیج آپ دیں. ہاں جی, یہ تو ایک خدمت خلق ہے. ہمارا جو پیشہ ہے یہ بہت مقدس پیشہ ہے, یہ خدمت خلق ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی بچے کو نگلیکٹ نہ کریں. انڈیویجول جو ہے نا اٹینشن ہم جتنی دے سکتے ہیں دیں, اور کبھی بھی ہمیں بچے کو کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے, اور اس کے دوسرے بچوں کے ساتھ سیم ایز اٹ از جو ہے نا اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب, یہ بتائیں کہ ٹیچرز ڈے ہر بندہ اپنے حساب سے مناتا ہے, تو آپ ایک بینگ اے ٹیچر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر پرندے سے پیار لوں گا میں, پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں. کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھنے سایہ دار درختوں کی طرح ہوتے ہیں, جو مسافروں کو چھاؤں دیتے ہیں, پنچھیوں کو گھونسلے دیتے ہیں. یہ ٹیچر بھی اسی طرح معاشرے کے اندر یہی رول پلے کرتا ہے, اور ان کا کبھی بھی جو قرض ہے وہ ایک دن یا ایک مہم کی صورت میں ہم اتار نہیں سکتے. ان کا قرض تو بہرحال اللہ رب العالمین ہی اتاریں گے, لیکن بہرحال ان کی ڈیڈیکیشنز کو, ان کی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس دن میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا بہرحال یہ ہنر رہا ہے. جو لوگ بھی اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ آج بھی جتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر کوئی سائرن لگتا ہے تو وہ یونیورسٹی کے وی سی کے گاڑی پہ لگتا ہے, اور اگر کسی عدالت میں کوئی ٹیچر پیش ہو جائے تو اس کو اسپیشل کرسی دی جاتی ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کو ایون وہ وہاں پہ وکٹم ہو یا جو بھی جس صورت میں بھی جائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اساتذہ کی عزت کی, آج وہ ترقی کے اوپر ہے. تو آج ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں اساتذہ کی مرہون منت, ہم اپنی ان جگہوں پہ ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, تو ہم اساتذہ کی عزت کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ ترقی کریں گے. پاکستان ویوز دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسیج دیتے ہیں؟ بس میں تو یہی کہوں گا کہ معاشرے کے اندر یہ طبقہ ابھی بھی میڈیوکرس طبقہ گنا جاتا ہے, لیکن اگر ان کی عزت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوبارہ سے اپنا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آج سے پہلے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا جو انٹرو پیش کیا ہے وہ ایز اے ٹیچر ہی پیش کیا ہے, تو ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے تو ہمیں یہ احساس بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی ٹیچر کی عزت کر رہے ہیں تو یہ عزت کسی نہ کسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچتی ہے. تو اس کی بنیاد پہ ہمارے اللہ کے ہاں بھی ہمارا مقام بڑھے گا اور اس معاشرے کے اندر. سر, آج ٹیچرز ڈے ہے, اور ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ایک استاد کی شان کے بارے میں اگر 2 الفاظ بول دیں تو بہت بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارا ٹیچر کا شعبہ ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ تھا, اور ہمیں فخر ہے اس حوالے سے کہ ہم لوگ ایک استاد ہیں. اور بچوں کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے استاد کے مرہون ملت ہیں. استاد نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا ہے, تو جب بھی کبھی موقع ملے تو اپنے اساتذہ پہ فخر کیا کرو. سب سے پہلے تو میں سر ٹیچرز ڈے کے والے سے کوئی ایک اچھی ایک تمنائیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک استاد جو ہے, استاد کی ہی مرہون منت ہر بندہ اپنی منزل پاتا ہے. اب کوئی بھی ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی اینکر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بھی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, سب سے پہلے اس نے استاد کے ہاں شاگرد ہونا ہے, اس کے بعد اس نے کچھ بھی بن کے نکلنا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہیں آج شاید استاد کی اس طرح قدر نہیں کرتے. ہمارا معاشرے کا یہ میں کہوں المیہ تو غلط نہیں ہوگا, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس چیز پہ بلانگ نہیں کرتا. مجھے اپنی یہ اپنا تربیت جو ہے جو میری ہوئی ہے وہ والدین سے اور اساتذہ کرام نے جو کی ہے اس پہ مجھے فخر ہے اس حوالے سے کہ میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کام کریں گے تو آپ لوگوں کو لوگ سلام کریں گے. اس کا اجر جو ہے لوگوں سے نہ لیں, اپنے اللہ سے آپ لوگوں نے لینا ہے. تو جب آپ لوگ کام کریں گے تو یقیناً لوگ جو آپ لوگوں کو اٹھ کے سلام کریں گے. یہ ہم لوگوں نے ٹیچر نے خود اپنی شان جو ہے نا بتائی ہوئی ہے. سر جو تعلیم, جس طرح ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے؟ ہاں, یہ اس حوالے سے میں جو ہے نا وہ المیہ یہ ہے ہمارا کہ ہماری تربیت کا سلسلہ جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے ایجوکیشن دینی تو شروع کر دی ہے, بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے پاس ایجوکیشن میں لوگ آگے ہیں, مگر ڈگریوں کے حد تک ہے, تربیت نہیں ہے. تربیت کا فقدان ہے. اساتذہ کو تربیت جو ہے نا وہ اپنا دینی چاہیے اور تربیت آگے وہ بچوں کو بھی تربیت اسی طرح کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کیا کہتے ہیں, آج ایک ٹیچر ہونے کے ناطے آج ٹیچرز ڈے ہے, کیا کہنا چاہیں گے ایک ٹیچر کی زندگی کے بارے میں؟ اگر میں آپ سے کچھ سننا چاہوں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹیچر جو ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے یا جو ہم ٹیچرز کو پے کرتے ہیں یا گورنمنٹ ہمیں پے کرتی ہے وہ اس کی ویلیو اور اس کے کام کے حوالے سے بہت تھوڑا ہے. ایک کتاب ہے, نام ہے اس کا زاویہ نمبر 1, ڈاکٹر شفاق احمد کی لکھی ہوئی ہے. بہت بڑا مفکر, افسانہ نگار, فلاسفر گزرا ہے. وہ انگلینڈ میں گیا, وہاں پر اس نے ٹیچر کی رسپیکٹ دیکھی کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا تھا کورٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی کیس ہو گیا, جج نے ٹیچر ہونے کی وجہ سے اس کا کیس ڈسمس کر دیا اور جج صاحب مین گیٹ تک اس کو چھوڑنے آئے, اور جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے تو آگے دربان تھا, وہ آواز لگا رہا تھا ٹیچر از ان دی کورٹ, ٹیچر از ان دی کورٹ. جہاں جہاں سے شفاق صاحب فرماتے ہیں جہاں سے میں گزر رہا تھا کوئی لائر ہے, کوئی کلرک ہے, کوئی ٹائپسٹ ہے, کوئی کچھ بھی ہے, وہ گزر رہا ہے وہاں سے اور وہ کھڑا ہو رہا ہے ان دی رسپیکٹ آف دا ٹیچر. تو کہتے ہیں اس قوم کی ترقی کا راز میں اس وقت جان گیا کہ کیوں یہ اتنی آگے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے. آپ سرکار فرماتے ہیں انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ جو تعلیم کا پیشہ ہے یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے, نبیوں کا پیشہ ہے, مبلغین کا پیشہ ہے, اور اس کا اجر اگر ہمیں دنیا میں مادی طور پر نہیں ملتا تو کہیں نہ کہیں وہ راستے, وہ دروازے اللہ پاک ایسے کھولتا ہے, ایسی رحمتیں ہوتی ہیں, ایسی قناعت ہوتی ہے جس میں ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور دیکھا جائے تو ایک ٹیچر ہی ہے, اس کے لیے ایک کوٹیشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اف دیر ور نو ٹیچرس آل ادر پروفیشنز وڈ ناٹ ایگزسٹ. اس کے علاوہ ایک اور, اگر ٹیچر نہ ہو تو کوئی پروفیشن نہیں ہوگا. وہ لائر بناتا ہے, وہ کہہ لیں کہ انجینئر بناتا ہے, وہ ڈاکٹر بناتا ہے, وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے انسان ہیں وہ پروڈیوس کرتا ہے. صرف ایک ٹیچر, اگر ٹیچر نہ ہو تو کوئی بھی پروفیشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. سر میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے, ٹیچر خود تو دیکھیں وہیں پہ رہتا ہے, اگر وہ کسی کو ڈاکٹر بناتا ہے تو خود وہ ایک ٹیچر ہی ہے, خود وہ سرو کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچر کے رائٹس ہیں وہ اس کو مل رہے ہیں؟ ٹیچر کے رائٹس اس کو نہیں مل رہے. آج کل کے دور میں ٹیچر کو کوئی رشتہ نہیں دیتا. پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ٹیچر ہوں. اور خاص کر اس کو تو رشتہ بالکل نہیں ملتا جو کہتا ہے میں پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہوں. گورنمنٹ اسکول تو پھر بھی چلو کامیاب ہے اور وہ اس طریقے سے ہے, لیکن میں آپ کو ٹیچر کی صفات بتا رہا ہوں. ٹیچر از لائک اے کینڈل who burns itself, who gives, who spreads out light by burning itself, by burning himself. ٹیچر ہے جو خود کو جلا کر کینڈل کی طرح دوسروں کو روشنی فراہم کرتا ہے, اور یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے.